بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تین قسمیں ہیں شروع میں، تین آیات کے میں نے عرض کیا کہ اللہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو بہت بڑی، لیکن جب اللہ قسم اٹھا دے تو معنی یہ ہے کہ اہمیت اور حیثیت دو گناہ نہیں بلکہ چند گناہ، کئی گناہ ہو جاتے۔ تین آیتوں کے بعد قسمیں اٹھانے کے بعد کہا میرے بندو ان سعیکم لشتی، تمہاری محنتیں مختلف ہیں، ہر کوئی اپنے طور پر محنت کر رہا ہے، کوئی اچھی کر رہا ہے، کوئی ماڑی، کوئی اللہ کے کہے کے مطابق کر رہا ہے، کوئی اپنے من کے کہے کے مطابق کر رہا ہے، محنت ہر بندہ کر رہا ہے۔ ہر کسی کو دن اور رات کے 24 گھنٹے ملتے ہیں، کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا جی میرا وقت کم ہے۔ ہر کسی کے دن اور رات کے گھنٹے کتنے؟ 24 برابر۔ اب ایک آدمی سارا دن مست موجیوں کے اندر لگا ہوا ہے، من مانیوں کے اندر لگا ہوا ہے، وقت اس کے بھی دن رات کے 24 گھنٹے وہ گزر رہے ہیں۔ ایک آدمی عبادت گزاری میں نیکی میں لگا ہوا ہے، وقت اس کا بھی دن رات کا 24 گھنٹے گزر اس کا بھی رہا ہے، گزر اس کا بھی، دونوں کے وقت گزر، نہ بینا اور بینا دونوں برابر، ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر، ولا الظل ولا الحرور، سایہ اور دھوپ برابر، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردہ برابر۔ مسلمین کو مجرمین کی طرح برابر کر سکتے ہیں؟ ایک مسلم ہو، مومن ہو، دوسرا مجرم اور کافر ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مالک فرماتے ہیں ما لکم کیف تحکمون، لوگوں تمہیں کیا ہے، کیسے فیصلے کرتے ہوئے کہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں، دونوں برابر، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت، ذکر کرنے اور ذکر نہ کرنے والا برابر نہیں ہے۔ ذکر کرنے والا ایسے ہے جیسے زندہ ہو اور نہ کرنے والا ایسے جیسے میت اور مردہ ہو، دونوں برابر نہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا کی کوشش نہ کریں، آخر دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو نبھانا پڑتا ہے، دنیا میں رہنا پڑتا ہے، کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو نبھائیں تو اپنے دین کو زخمی کر دیں، اپنے دین کو پامال کر دیں۔ دنیا گزارے، ضرور گزارے، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ نے سمجھایا، مجھے کہنے لگے کہ گھر سے میں تو اتنا خیال رکھتا ہوں، میں تو کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ وہ میرے دوست گھر میں آئے تو وہ سگریٹ سارے پینے والے تھے، ایک نے نکالی، دوسروں کو بھی دی، تیسرے کو دی، چوتھے کے آگے میری باری تھی، مجھے بھی سگریٹ لگا کر دے دی۔ تو کہنا میں پھر نا شرمندے یار دل نہ ٹوٹے، میں سگریٹ پھاڑ لی، سگریٹ لے۔ میں کہا پھر تجھے کش لائے؟ کہنا نہیں، میں لے کے بیٹھا رہ گیا، پئی مطلب جل گئی، سڑ گئی، میں پیتی نہیں، انہیں دل نہیں توڑے۔ میں کہا اتنی بھی کوئی مطلب وہ رواداری اچھی نہیں ہوتی، آپ انہیں کہہ دیں کہ سگریٹ غلط۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں غلط کو غلط سمجھنے کا جذبہ بھی ختم ہو جائے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان، پھر تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں بچے۔ آپ نے دیکھا دنیا داری میں لوگ اتنے مگن ہوتے ہیں، وہ بس دنیا کے معاملات، دنیا کی عزت، دنیا کی دولت، دنیا کی چاہت، دنیا کی رمق چمک، دنیا کے شملے، یہ دنیا کی پگداریاں، سرداریاں۔ دوسرے پارے میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے نہ مانگتے، اللہ دنیا دے دے، دنیا دے دے، اللہ دنیا دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارا یہ اصول ہے، جو آدمی دنیا مانگے گا ہم اس کو دنیا دے دیں گے۔ دوسری صورت میں الہمہا فجورہا وتقواہا، ہر بندے کو ہم نے گناہ کا راستہ بھی سمجھا دیا اور نیکی کا راستہ بھی بتا دیا، اور یہ کہہ دیا ہے تیسری آیت میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، میرے بندے اب تیری مرضی ہے، ایمان والی زندگی بسر کر لے یا کفر والی زندگی بسر کر۔ دنیا کے اندر جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں ہمیں اختیار ہے، میرے بندوں یہ راستہ موجود ہے، اب دیکھ لو تم نے کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جو آدمی صرف دنیا کی محنت کوشش کرتا ہے، تغوّدات کرتا ہے، اس کو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ملنے۔ آپ پیکج کوئی لگائیں اور چیز کوئی، ایسے نہیں ہوتا، جو آپ چوائس کرتے ہیں، جو آپشن آپ اختیار کرتے ہیں وہی ملتا ہے۔ جس طرح دنیا کے بارے میں فکر کرتے ہیں نا، دنیا بس جی ہمیں ہماری اولاد کو گرم ہوا نہ لگے، سردی نہ لگ جائے، پالا نہ لگ جائے، چھت ہونی چاہیے، سواری ہونی چاہیے، اچھا رہنا کھانا کھانا پینا ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندو جتنا دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے کبھی آخرت کی بھی فکر کی؟ یار یہ میری اولاد ہے، مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا؟
آگے اتنی لمبی گھاٹی ہے، وہاں پر میری اولاد کہاں بھٹکے گی، کدھر جائے گی؟ غیر کا دکھ بندہ پھر بھی جھیل لیتا ہے، لیکن جب اپنے کوئی دکھ دیتے ہیں نا، بیٹا باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ جیتے جی مر جاتا ہے۔ یقین جانے کہتے ہیں قاری صاحب آپ تو اس نتیجے پر پہنچے بے اولاد ہوتے تو اچھا، اور یقین جانے کئی صاحب حیثیت، بڑے مال والے، بڑی دنیا انہوں نے گزاری، بڑی بڑی نوکریاں کی، یقین جانے مجھے کئیوں نے کہا اس نتیجے پر پہنچے کہ کچھ بھی نہ ہاتھ ہوتا، غریب بڑے ہوتے تو اچھا تھا، جتنی دولت ہے اتنے فتنے مصیبت، دولت کی وجہ سے نہ بچے کہے کے اندر، نہ بیوی کہے کے اندر، نہ اگلے نہ پچھلے، مسائل ہی مسائل، اور ٹینشن ہے ٹینشن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اکثر دعاؤں کے اندر جس طرح دنیا ساتھ آخرت کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے، اور قرآن پاک کی دعاؤں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، اللہ دنیا بھی، اللہ جہنم سے بھی بچا۔ ایک حدیث پاک میں غالب مسلم شریف کی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا، معصیت کار کو، لے جاؤ اس کو جہنم کی طرف، اللہ کی طرف سے آرڈر آئے گا، روئے گا چلائے گا اللہ مجھے چھوڑ دے، کہا جائے گا بے نصیب تو نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی جہنم سے تحفظ کی مجھ سے دعا نہیں مانگی تھی، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا یا اللہ مجھے بچا، مانگا کرے اللہ سے اللہ جہنم کے عذابوں سے پناہ عطا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک حدیث میں جو آدمی صبح و شام 3 مرتبہ، صبح و شام، فجر کے بعد اور ابھی مغرب کو 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے، جنت کہتے ہیں یا اللہ ہر وقت مجھے ہی مانگتا رہتا ہے، پھر مجھے اس کے کھاتے ڈال دے۔ اور جو آدمی 3 مرتبہ صبح و شام جہنم سے پناہ مانگتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں 7 مرتبہ یہ جو ہے نا اللہم اجرنی من النار، چھوٹا سا جملہ، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے پناہ، جو آدمی 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ مانگتا ہے، جہنم بول کر کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا، ہر وقت مجھ سے بچتا ڈرتا رہتا ہے، اللہ پھر ٹھیک ہے مجھے اس کے کھاتے سے نکال دے، یہ میرے پاس نہیں آنا چاہتا تو میں بھی نہیں اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا، یہ مجھ سے ڈرتا ہی بہت ہے۔ یعنی اللہ سے دنیا کی بھلائی بھی مانگا کریں لیکن آخرت کی بھلائی کو فراموش نہ کیا کریں۔ دنیا کی زندگی تو دیکھ لیں کتنی زندگی ہے، 10-15 سال تک ہمیں ہوش نہیں ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 18-20 سال میں ہماری ہوش شروع ہوتی ہیں، 20-25-30 سال میں شادی ہوتی ہے، یہ اپنی بیٹ زندگی لائف کتنی ہے، 40 سال کے بعد پھر دوبارہ بندے کا ریورس گیئر لگتا ہے، کرتے کرتے 50 سال میں بندے کا دیکھیں کمر جھک جاتی ہے، بچوں کی شادیاں کرتے، مکان بناتے، دکانیں کرتے 60 سال کی زندگی میں بندہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ زندگی ہے کل کتنی جس کے اوپر ہم اتنے ریجے ہوئے اور جس کی خاطر ہم رب اور رسول کو پیچھے ڈال کر بیٹھے ہیں، تو اللہ سے مانگا کریں، دنیا کی بھلائی بھی مانگا کریں اور عقبہ کی، آخرت کی، حشر کی، قبر کی سرفرازیاں اور کامیابیاں بھی مانگا کریں۔ اللہ ہمیں دنیا بھی بہتر عطا فرما اور اللہ ہمیں آخرت بھی، لیکن یہ چیزیں صرف دعاؤں تک نہ محدود رکھا کریں، بہتری تب ملتی ہے کہ آپ کے سامنے جیسے ایک تو یہ دعا ہوگی نا، اور عملی طور پر یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے سامنے اللہ کا حکم آتا جائے ویسے ویسے کرتے جائیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان آتا جائے ویسے ویسے کرتے جائیں، جہاں کہا جائے کرو وہاں پر کر لیں، جہاں سے روکا جائے وہاں سے رک جائیں۔ یہ زندگی آپ کو، یہ عمل آپ کو، یہ کردار آپ کو دنیا کی بھلائی سے بھی ہمکنار کر دے گا، عقبہ کی سرفرازی سے بھی مالا مال کر دے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دعاؤں کے ساتھ کام بنے گا، عمل کے ساتھ نہیں ہوگا، تو حضرات کچھ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکیہ اپنی فطرت میں نہ نوری ہے۔ کیا آپ نے سمایا کہ سوئے ہوئے بندے کا عمل لکھا؟ یہ مسئلہ یاد کر لیں، کوئی بندہ سویا پڑا ہے، سوئے پڑے وہ کسی کو گالی نکال رہا ہے، سوئے پڑے وہ کہہ رہا ہے یہ میرے پاس ایک مسئلہ ہے جی قاری صاحب، اس بندے نے نا سوئے پڑے لال پیلا ہوا پڑا تھا، سوئے پڑے پسینہ آیا پڑا تو اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا، کیا ہوگا؟ میں نے کہا سوئے پڑے آدمی کی طلاق شلاق نہیں ہوتی، سوئے پڑے آدمی کی طلاق، سوئے پڑے آدمی، سوئے پڑے وہ اپنی نام زمین کا سودا کر کے بیٹھا، نواز صاحب کسی کی دکان سوئے پڑے خریدیں گے نہیں ہوگی، سوئے پڑے کوئی آدمی کاروبار کرے گا اس کا، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک نے سوئے پڑے بندے کے معاملات کو کیا کر دیا، مرفوع کر دیا۔ لیکن بات یہ کر رہا ہوں وقت وہ گزر جاتا ہے، وقت وہ ہاتھ میں نہیں رہتا۔ اب میری اور آپ کی مرضی ہے، ہم یہ وقت گزارنا ہی گزارنا ہے، ہم چاہیں نہ چاہیں وقت گزر رہا ہے۔ اب دیکھیں وقت ہر کسی کا گزرنا ہے، اس کو ہم روک نہیں سکتے، البتہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کو اپنے لیے نفع مند بنا، اچھا بنا۔ اب دیکھیں اللہ پاک نے قسم اٹھا کر کہا، رات کی قسم، دن کی قسم، ہر نر اور مادہ کی قسم، کیا کہا لوگو ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر بندے کی محنت علیحدہ علیحدہ ہے، جدا جدا ہے، کوئی اچھا کر رہا ہے، کوئی ماڑا کر رہا ہے، کوئی قرآن کے مطابق، کوئی قرآن کی مخالفت میں، کوئی توحید والے کام، کوئی شرک والے کام، کوئی سنت والے کام، کوئی بدعت والے کام، کوئی خیر کے کام، کوئی شر کے کام،
ہر بندے کی اپنی اپنی محنت، اور جن جن چیزوں سے رب اور رسول نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جانا، باز آ جانا، یہ بھی تقویٰ۔ یوں سمجھیے کہ شریعت کے سارے کاموں کو سر انجام دینا یہ تقویٰ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، پہلے گروپ کا پہلا کام جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ حضرات اپنی عادت بنا لیں، کوشش کیا کریں روزانہ کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کیا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں صدقہ دیا کرو، اس کے بدلے میں اللہ پاک قبر کی تپش، قبر کی گھٹن اور گرمی سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ ایک اور حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں داؤ مرضاکم بصدقہ، لوگوں اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو، تم جیسے جیسے صدقہ کرو گے اللہ تمہارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور صدقہ ایسی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ایسا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث، صبح و شام آپ نے فرمایا صبح ایک فرشتہ آتا ہے وہ اعلان کرتا ہے اللہم آتی منفق مال خلفا، اللہ آج تیرا جو بندہ خرچ کرتا جائے وہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، اللہ تو اپنی شان کریمی کے مطابق اس کو نعم البدل عطا۔ فرشتے کی دعا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے اللہم آتی ممسک مال تلفا، اللہ جو اپنے مال کو روک کر رکھے اللہ پھر تو بھی اس کے مال کو ختم فرماتا ہے۔ یہ فرشتے کی طرف سے ایک دعا مل رہی ہے اور ایک بد دعا مل، ایک دعا دے رہا ہے اور دوسرا، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، لوگوں جو تم خرچ کرو گے تم اپنی اوقات کے مطابق اور اللہ اپنی شان کے مطابق تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ اس لیے کوشش کریں تھوڑا ہو زیادہ ہو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈالیں، اور یہ نہ دیکھا کریں کہ یار میں تو غریب ہوں میری تو کمائی تھوڑی ہے، میری کمائی تھوڑی۔ یاد رکھیے جو آدمی جتنی مشکل حالات میں خرچ کرتا ہے اللہ ثواب اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ پوچھا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، غریب آدمی کی کمائی کا صدقہ سب سے زیادہ قیمت۔ اب دیکھیں ایک آدمی اس کے پاس ہے ہی بہت زیادہ، ایک آدمی لاکھ روپے میں سے 1000 کا ایک نوٹ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کتنا دیا جی 1%۔ بولیے 100 نوٹ ہیں، 1000 والے 100 بنتے ہیں، اس نے ایک دیا تو مطلب لاکھ میں سے ایک کتنا ہو گیا؟ ایک آدمی نے 1000 میں سے 500 روپے دے دیا، اس نے کتنا دیا؟ 50%۔ فرق ہے اس کے 1000 کا وہ ثواب نہیں جو اس کا ہے۔ اور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب مالداری کی خواہشات ہوں، اس کو آگے بڑھنے کا جذبہ ہو، خریدنے کا جذبہ ہو، پھر اس کے بعد اس کو یہ بھی ہو کہ یار مال کہیں ختم نہ ہو جائے، آقا فرماتے ہیں اس حالت میں جب بندے کو آگے بڑھنے کے جذبے ہوں، خریداری لینداری کے کام کار کرنے، اس وقت میں جو آدمی خرچ کرتا ہے اور خاص طور پر بندہ صحت کی حالت میں خرچ کرتا ہے، اس صدقے کا اللہ کے یہاں ثواب بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ بندہ جب تک صحت مند ہوتا ہے نا اس کو ہوش نہیں ہوتی، بیمار ہوتا ہے نا پھر بندہ کہتا ہے چلو یار میں بیمار ہوں پتہ نہیں مر جانا ہے، یہ بیماری چمڑ گئی چلو کچھ نہ کچھ خرچہ کرو۔ آپ نے فرمایا بیماری کی حالت میں کیا ہوا صدقے کا اتنا ثواب نہیں جتنا صحت مندی کی حالت میں کیے ہوئے کا۔ رجا ہوا بندہ صدقہ دے اس کا اتنا ثواب نہیں جتنا بھوکے بندے کے صدقے کا ثواب۔ بندہ رج جائے نا جی، کھانا سامنے پڑا ہو کھا لے پھر اس کے بعد کہے جی بس میں صدقہ دے رہا ہوں، اس کا اتنا ثواب نہیں جب بندے کو ابھی پتہ نہیں ٹیفن کے اندر کیا ہے، پتہ ایک بندے کا کھانا 2 بندوں کو ساتھ بٹھا لیا، اب اس کو پتہ ہے کہ کھانا ایک بندے کا ہے، جتنے بندوں کو ساتھ بٹھا رہا ہے بھوکے پیٹ کسی کو ترجیح دیں گے زیادہ ثواب۔ اللہ کا خوف رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے، اور تقوی کی تعریف یاد کر لیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے جتنے کہے ہوئے کام میں کرتا جائے، رکنے والے کاموں سے اپنے آپ کو اسلام کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، ہر چیز کو پرے کر کے قرآن اور سنت کو سینے سے لگا لیں۔ اللہ پاک نے پہلے گروپ کی یہ 30 خوبی بیان دی۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک پھر دوبارہ گننے ہیں۔ پہلی خوبی کیا تھی جناب؟ دوسری خوبی کیا تھی؟ تیسری خوبی کیا تھی؟ وصدق بالحسنى، ہر نیکی کو مان لے، تسلیم کر لے، اس کی تصدیق کر مان لے اس کو، بس اللہ تیرا حکم، تیرے پیغمبر کا حکم اللہ مان رہے، سر تسلیم خم کر رہے ہیں۔ جی ایسا بنا دیتا ہے کہ بنا نماز پڑھے اس کو چین ہی نہیں ملتا۔ اور دیکھیں جو آدمی نیت کا پلید ہوتا ہے، من کا پلید ہوتا ہے، جب بھی پوچھو نماز پڑھ لوں گا جی دعا کریں مولوی صاحب میں
وہ نماز تو نے پڑھنی دعا میرے سے کام چلے جی دعا کریں اور نماز پڑھ لو جی کپڑے میرے پاک نہیں ہیں کپڑے پاک نہیں میاں من پلید ہوا پڑا ہے نماز نہیں پڑھنی نماز یقین یعنی ایسا بندہ چڑھتے سولی چڑھ جائے گا لیکن اللہ کے گھر میں 101 مہانہ کر دے گا 101 مہانہ کر دے گا اچھا جی کسی طریقے سے یہ نہ آئی ہوئی کل جائے نماز نہ حضرات یاد رکھیے قرآن کا وعدہ ہے جو آدمی یہ 3 کام کرے گا ہم اس کے لیے راستے کھولتے جاتے ہیں آسانیاں پیدا کرتے جاتے ہیں وہ قدم اٹھاتا جاتا ہے ہم اس کا راستہ ہموار کرتے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ہوتا ہے ہم اس کو اپنا بنا اور حضرات یاد کیجئے اس کا آخری نتیجہ بہت زبردست ہے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں بخاری شریف کی حدیث من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ یہ بندہ کرتے کرتے اللہ کے راستے پر چلتے 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 جب اس کا اخیر وقت آتا ہے اخیر وقت جیتے جی کسی بندے کا مرنے کا دن یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا آپ نے فرمایا کہ لوگوں جو آدمی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ اس سے ملنا پسند کرتا ہے جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول جب تک جیتے جی تو قبر تو کسی میں بھی کسی کا بھی نہیں جانے کا دل چاہتا ڈر تو ہر کسی کو لگتا ہے آپ نے فرمایا عائشہ اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آخری وقت ہے جب بندہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے نا کہیں بھاگ نہیں سکتا فرشتہ ظاہر ہو جاتا ہے اب اس کو کہا جاتا ہے چلو اس وقت میں بندے کو پتا چل جاتا میں بھاگ نہیں سکتا کہیں جا ہی نہیں سکتا اس وقت میں جب اس کو کہا جاتا ہے چلنا ہے وہ کہتا ہے جی میں نے چلنا ہے اس کے سامنے رب کی جنت آ جاتی ہے جنت کے مناظر آ جاتے ہیں فرشتے حدیث پاک میں آتا ہے فرشتے معطر لباس کفن لے کر کھڑے ہوتے ہیں اسے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ کے بندے آ یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن جان پوری زندگی تو نے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ یقین کے ساتھ عمل کیا تھا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پوری زندگی تو رب کو راضی کرتا رہا ہے آج تیرا رب تجھے راضی کرنے لگا ہے چلنا ہے یا نہیں اس وقت بندہ کہتا جی ہاں میں نے جانا ہے قرآن پاک 2 مقام میرے ذہن میں مرنے کے بعد بندہ کہتا ہے کاش کہ اللہ نے آج جو مجھے عزت عطا فرمائی ہے دنیا والوں کو پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی میری طرح کام کر کے جلدی جلدی میرے ٹھکانے پر پہنچے مرنے کے بعد سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں سورہ یاسین اس کے اندر آپ دیکھیں ایک بندہ تھا نیک آدمی قوم ایک طرف لگی ہوئی ہے نبی ایک طرف ہے یہ دوڑتا ہوا آیا وجاء رجل من اقصى آیا کہنے لگا لوگوں یہ لوگ اچھے ہیں نبی ہیں ان کی بات مان لو یہ دیکھو یہ دین والے لوگ ہیں قوم پیچھے بڑھ گئے اور تم بھی وہاں بھی ہو گئے ہو اور تو کدھر چلا جا کہنے لگا جی ہاں یہ اچھے لوگ ہیں یہ دین کا کام کر رہے ہیں لوگوں نے جناب اس کو پکڑ لیا مارا کہنے لگے یہ تو باپ دادا کی بات نہیں مانتے یہ تو کہتے ہیں صرف ایک اللہ کو سجدہ کریں تو بھی ان کے ساتھ وہ کہنے لگا جی ہاں میں بھی ان کے ساتھ ہوں یہ لوگ اچھے ہیں ان کی بات مان لو اب لوگوں نے ان کو اس بیچارے کو پکڑ لیا پکڑ کر مار ہی دیا یہ بندہ موحد توحید پر ڈٹنے والا سب کی نفی کرنے والا بالآخر تشدد سہتا مر جاتا ہے جیسے ہی مرتا ہے اس کی روح پرواز ہوتی ہے اللہ کے پاس پہنچتا ہے پتہ کیا کہتا ہے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک نے مجھے مغفرت بھی عطا کی اور اللہ پاک نے مجھے عزت کے تاج بھی پہنا دیے کاش کہ میری قوم کو پتہ چلے کہ میرا راستہ کتنا اچھا راستہ یعنی مرنے کے بعد بھی بندہ کیا کہتا ہے کاش کہ یہ راستہ دوسروں کو بھی مل جائے چوتھے پارے میں بھی اس طرح کی ایک مثال موجود ہے خیر اس کو نہیں میں ذکر کرتا تو عرض یہ ہے بندہ اچھی زندگی گزارتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے اور اللہ اس کی آخرت بھی بولی آخرت بھی حدیث بخاری آقا علیہ السلام نے فرمایا دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے لیکن وہ لوہے کی زرہ جو اس نے لباس پہنا ہوتا ہے وہ اس طرح آپس میں جڑ جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ جیب تک نہیں پہنچتا وقت گزر جاتا ہے اور یہ بندہ بخل کے اندر رہ کر ثواب سے محروم ہو جاتا ہے اللہ سے پناہ مانگا اس لیے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب بھی نیکی کا ارادہ بنے موقع ملے جلدی کر لیا کرو کیوں آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے موقع ختم ہو جائے ہو سکتا ہے تمہاری توفیق ختم ہو جائے ہو سکتا ہے مال ہے تو غربت آ جائے ہو سکتا ہے صحت ہے تو بیماری آ جائے ہو سکتا ہے زندگی ہے تو موت آ جائے لوگوں تاخیر نہ کیا کرو نیکی کا موقع ملے فوراً جلدی کر گزرا نبی پاک علیہ السلام فرمائے بخیل آدمی بندوں سے بھی دور
اللہ سے بھی دور، بخیل آدمی جنت سے بھی دور، سخی آدمی بندوں کے بھی قریب، اللہ کے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب۔ اس لیے اللہ سے کیا دعا کیا کریں؟ اللہ ہمیں سخاوت عطا فرما، اللہ ہمیں سخاوت عطا فرما، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے۔ یہ نہیں کہ سخاوت صرف مسجد کا فائدہ ہوتا ہے، سخاوت کی وجہ سے بندہ اپنے آپ پر خرچ کرتا ہے، اپنے آپ کو راحت ملتی ہے، سخاوت کی وجہ سے بندے کی بیوی خوش ہوتی ہے کہ چلو یہ کچھ کماتا ہے تو گھر میں بھی لاتا ہے، سخاوت کی وجہ سے بچوں کو خوشحالی ملتی ہے کہ چلو ہمارا بابا کماتا ہے تو کوئی ہماری تعلیم کے لیے، صحت کے لیے، کھانے پینے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ سخی آدمی جس طرح اللہ کے گھروں کے لیے، مسجدوں کے لیے مفید ہوتا ہے، اپنے آپ کے لیے بھی مفید ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنے قبیلے کے لیے بھی مفید ہوتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ۔ اور بخیل آدمی نہ دنیا کے اندر چین لیتا ہے، نہ چین لینے دیتا ہے، نہ خود خوشحال رہتا ہے، نہ دوسروں کو خوشحالی دینے دیتا ہے۔ لہذا پہلی چیز کیا ہے جی؟ بخل، بخل، بخل۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ واستغنا۔ اور وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر تھا تقوی کی زندگی، اور یہاں پر کیا ہے؟ بے پرواہی کی زندگی۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، بانگا آواز دے کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، چار چار مرتبہ کہہ رہا ہے۔ یہ دکان پر بیٹھا ہے، نہیں میری دکان بڑی، یہ آفس میں بیٹھا ہے، نہیں میرا آفس بڑا ہے، میری کلیکٹی بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا حضرات دیکھیے قرآن کہتا ہے واستغنا، جو آدمی منہ موڑ لیتا ہے کیا کرتا ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی ارادہ نہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَةٌ، قرآن اس لیے کہا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، جب اس کے سامنے ہمارے حکم پڑھے جاتے ہیں وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، یہ تکبر کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور کہا یوں منہ موڑتا ہے كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ، جس طرح اس کے کان ہی نہیں ہے، کان ہی نہیں ہے۔ کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، یہ کان تو ہے لیکن اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں جس طرح سیسا ڈلا ہوا ہے، اس کے اندر جس طرح کوئی تنبے، اس کے اندر پھاہے پھمبے آئے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر ایسے بے نصیب کے لیے فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اگر عذاب علیم کی بشارت نہ ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ اس لیے حضرات یہ بد عادت جو ہے نا بخل والی، اور دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ بے پرواہی کی زندگی نہیں، بلکہ کیسی زندگی؟ پرواہ کی زندگی، تقوی کی زندگی۔ یہاں پر تقوی تھا اور وہاں پر کیا ہے؟ بے پرواہی کی زندگی۔ اور وہاں پر پہلے گروپ میں تیسری خوبی کیا تھی؟ صدق بالحسنى، اور یہاں پر کیا ہے؟ کذب بالحسنى، کہ یہ ہر اچھے کام اللہ کے حکم پر سر جھکا رہا تھا، اور یہ کذب بالحسنى، اللہ کے ہر نیک کام پر، حکم پر کیا کر رہا ہے؟ کذب، میں نہیں مانتا، قائم ہی نہیں، دنیا کیا کہے گی؟ یہ کبھی بہانے جناب۔ اب دیکھ لیں جو بے نصیبی جن پر غالب ہوتی ہے، جی میں کرنا تو چاہتا ہوں قاری صاحب کیا کروں، لیکن بیوی نہیں مان رہی، بچے نہیں مان رہے، بچے کے ماموں نہیں مان رہے، بچے کے چاچو نہیں مان رہے۔ قاری صاحب ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ رسم و رواج ہیں، لیکن کیا کریں، ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر، وسیف کے اندر، سماج کے اندر آخر متھا بھی دینا ہے، ان کے ساتھ آخر تعلق داری رکھنی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جس گھر سے کوئی فوتگی ہو جائے وہاں سے کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے، لیکن کیا کریں، آخر لوگوں کو منہ متھا بھی دینا ہے، آخر ان کی خیرات اس میں نہ جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اس لیے مجبور ہم جان بڑی نیکی کا کام کر رہے ہو۔ جس طرح وہ آدمی دل رکھنے کے لیے سگریٹ لے کر اپنے پاس رکھ لے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا کام کیا، یہ بھی بہت اچھا کام کیا ہے۔ جس گھر سے کھانا نہیں ہے تم جا کر وہاں پر ایسے بیٹھے ہو جیسے چودھری ولیمہ کھانے کے آئے ہو۔ شرم کی بات ہوتی ہے، اچھے بڑے لوگ، کھاتے پیتے لوگ، ان بیچاروں کا کنڈا ہوا پڑا ہوتا ہے، ان لوگوں کی گھر کے اندر فوتگی ہوئی پڑی ہوتی ہے، اور یہ چوکڑے مار کر وہاں پر بیٹھے ہیں۔ کھانے کے بعد بس جی بوٹیاں زیادہ گلی ہوئی تھی، بوٹیاں صحیح نہیں تھی، چاول کچے تھے، چاول پکے تھے، یہ کرتے کرتے آ جاتے ہو، ساتھ ساتھ ان کا بھی نقصان کرتے ہو، اپنے دین کا تیا پانچا بھی کرتے ہو۔ حضرات یاد رکھیے دین کے معاملے کے اندر قرآن یہ کہہ رہا ہے کذب بالحسنى، جو آدمی اللہ کی شریعت کی پامالی کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پھر ہم اس کے لیے رفتہ رفتہ مشکلات کو پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اور آپ کبھی کر کے دیکھ، جو آدمی ایک مرتبہ نیکی کو اختیار کرے گا مشکلات کو چھوڑ کر، یقین جانے آگے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، آپ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کریں، جھوٹ سے۔
یقین جانے آپ ایک مرتبہ جھوٹ سے بچیں گے، بظاہر آپ کو پتہ چلے گا میرا تو یار بڑا نقصان ہو گیا، میں نے سچ بولا، گاہک اٹھ کر چلا گیا، کوئی بات نہیں، آپ ایک مرتبہ برداشت کر لیں، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کے بعد آپ کو اس سے بڑا موقع عطا فرمائے۔ اور یہ تجربے کی بات ہے، آپ اللہ کی خاطر ایک مرتبہ نقصان اٹھا کر دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا آپ اللہ کی خاطر رولیں، اللہ آپ کو رول دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ آپ اللہ کی خاطر نقصان اٹھا کر اور یہ کہیں یا اللہ یہ سودا، یہ معاملہ دنیا کر رہی ہے، نفع کما رہی ہے، میں بھی کر سکتا تھا، لیکن مالک اس لیے چھوڑا ہے کہ تیرا حکم ہے، اللہ اس لیے فراموش کر رہا ہوں، تیرے پیغمبر کا حکم ہے، اللہ کو اس کا واسطہ دیں گے، اللہ دیکھیں آپ کو اس کے بعد اس سے زیادہ بڑا موقع عطا فرمائے۔ اور یہ ہوا ہے، ہزاروں مرتبہ ہوا۔ اب اللہ کی خاطر کبھی رل کر دیکھیں، اللہ کی خاطر کبھی نقصان اٹھا کر دیکھیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یار میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، شریعت ہمیں کہتی ہے ہم کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، ماڑے لوگ ہیں، لیکن شریعت ہمیں کہتی ہے لوگوں اگر تم کسی مزدور سے کام کرواؤ نا، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یہ شریعت کا حکم ہے ہی نہیں۔ اب ہم کام کروا رہے ہوتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے؟ 1000 2000 روپے ہم دے سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے تم کمزور ہو لیکن پھر بھی مزدور کو مزدوری دو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مالک اتنا مختار ہے، ہم اس کی مزدوری کریں، وہ ہمارے پسینے کو ضائع جانے دیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو آدمی خرچ کرنے کے مقابلے میں بخل سے کام لیتا ہے، جو آدمی تقوی کے مقابلے میں بے پرواہی سے کام لیتا ہے، جو آدمی اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ کے حکموں کی تصدیق کی بجائے تکذیب سے کام لیتا ہے، جس طرح پہلے لوگوں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اسی طرح فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ ہم اس کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک آدمی یقین جانے ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے نا، ایک مرتبہ، کل اس کے لیے 2 جھوٹ آ جائیں گے، پرسوں اس کے سامنے 3 جھوٹ آ جائیں گے۔ وہ جو ہم اردو میں مثال پڑھا کرتے تھے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے جی؟ اور یہ سچی بات، ایک جھوٹ کی خاطر 100، آپ پہلے دن ہی ایک جھوٹ سے بچ جائیں، اللہ پاک اگلے 100 جھوٹوں سے بچا لے گا۔ آج آپ ایک جھوٹ بولیں، کل دیکھیں 100 جھوٹ بولنے پڑیں۔ حضرات ابھی اس کا اور بھی مضمون پڑا ہوا ہے، ٹائم ختم ہو چکا ہے، اور بھی کافی ساری باتیں کرنے کا دل چاہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات کا خلاصہ میں آخر میں ذکر کر رہا ہوں کہ لوگوں تمہاری محنتیں میں قسم اٹھا رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، لوگوں میں قسم اٹھا رہا ہوں رات کی اندھیرے کی، لوگوں میں قسم اٹھا رہا ہوں دن کے اجالے کی، لوگوں میں قسم اٹھا رہا ہوں ہر مذکر اور مؤنث کی، کہ تمہاری محنتیں مختلف ہیں، جس نے جو بونا ہے وہی کاٹنا ہے۔ جو آدمی خرچ کرے گا، جو آدمی تقوی والی زندگی بسر کرے گا، جو آدمی رب کے حکموں کی تصدیق کرے گا، ہم اس کے لیے مشکلات کو ختم کر کے آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی بخل سے کام لے گا، جو آدمی منہ موڑنے والا کام کرے گا، جو آدمی ہمارے حکموں سے اعراض کرے گا، ہمارے حکموں کی تکذیب کرے گا، ہم اس کے لیے مشکلات کو آج ایک مشکل کل دوسری مشکل کرتے کرتے مشکلات کے اندر اس کو گھرا دیں گے، اس کو ڈال دیں گے۔ لوگوں اب نتیجہ، اب معاملہ تمہارے ہاتھ میں، اگر اچھے کام کر لو گے اس کا نتیجہ اچھا ملے گا، برے مندے کام کرو گے اس کا نتیجہ تمہارے سامنے غلطی کی صورت میں آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم سوچیں سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ ہماری زندگی کو پاکیزگی عطا فرمائے، طہارت عطا فرمائے، سوچ اور فکر کو اللہ پاک بالیدگی عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنے اس گھر کو آباد فرمائے، گھر کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے۔ آپ تمام جتنے بھائی ساتھی یہاں پر موجود ہیں، جو ہم نے کہا ہے سنا ہے، اللہ پاک اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلام کے اوپر زندگی، ایمان کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔